بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک دفعہ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اچانک حجرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انہوں نے باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خاص وزیر خضر بن طواب تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ یہ وزیر کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، بولیے وزیر محترم، اس پر کس لیے آنا ہوا؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولا، سلطان معظم، معافی چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ بستر پر لیٹ رہا ہوں لیکن نیند آنکھوں سے دور ہے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس لیے یہاں چلا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اس کا انداز کافی ڈرا ہوا تھا، جو سلطان کو کافی برا لگا تھا۔ ان کے لیے ان کا یہ وزیر بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ واحد شخص تھا جس کو سلطان نے بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ وزیر ان کی فوج کا حصہ نہیں بلکہ ان کے سچے دوست کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے سلطان نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب بٹھا لیا اور دوستانہ انداز میں ان کے کندھے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا؟ آپ کو اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ بتائیں کیا پریشانی ہے جس کے باعث تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ وزیر نے ایک نگاہ سلطان کو دیکھا اور کہا، سلطان معظم، مصر میں ایک عورت آئی ہے جو عورتوں کے جسم سونگھ کر ان کے مستقبل کا بتا دیتی ہے، یعنی کہ کون سی لڑکی کنواری ہے اور کس عورت یا لڑکی نے اپنے کنوارے پن کو ذیل کر دیا ہے۔ بہت سی مائیں اس چیز کو لے کر پریشان ہیں۔ جس بھی گھر میں ان کا رشتہ ہو رہا ہو، وہاں کی عورتیں ان کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور ان کا مستقبل بتا دیتی ہیں۔ اس لیے کتنی مائیں اپنا سر پیٹ کر رو رہی ہیں۔ دن بدن سب کی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح تو یہ اسلام میں بھی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کا علم اللہ کے بعد ان کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو پھر یہ عورت مستقبل کا کیسے بتا رہی ہے؟ بہت سے لمحوں پر یہی سوال ہے۔ لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ سلطان معظم، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ طویل خاموشی کے بعد سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا، الجھن بھرے لہجے میں بولے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ بات افواہ لگ رہی تھی، لیکن آپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہم کافی حیران ہو رہے ہیں۔ ہماری سمجھ سے سب کچھ بالا تر ہے۔ ہم کل ہی مصر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اس عورت کو پکڑتے ہیں۔ واقعی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہ عورت کنواری لڑکیوں کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہے اور ساتھ میں ہمارے اسلام کے لیے بھی ایک سوال اٹھا رہی ہے۔ اب آپ اپنے کمرے میں جائیں اور آرام کریں۔ صبح کا سورج روشن ہونے سے پہلے سلطان اپنی تمام تیاری مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو بھی بیدار کر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا اور لباس وغیرہ تبدیل کر کے محل کے پچھلے حصے سے روانہ ہو گئے۔ نکلنے سے پہلے ایک بار وزیر سے بھی ملاقات کی تھی۔ دربار کے تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ مصر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ ان کا گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ طویل مسافت کے بعد وہ مصر کی حدود میں داخل تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تھی اور ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا تناول کیا تھا۔ ان کے پہناوے اور ان کے کھانے کے انداز سے بالکل یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سلطان ہیں، کیونکہ انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھی ایک کپڑے میں روٹی نکالی اور بالکل عام انسانوں کی طرح ایک چبوترے پر بیٹھ کر اسے کھانے لگے۔ یہ کسی بھی سلطان کی سادگی کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ دنیا کی ہر چیز موجود ہونے کے باوجود خشک روٹی کھا رہے تھے۔ اس حال میں دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی امیر تاجر یا کوئی سلطان ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے ایک عام آدمی سے اس جگہ کی معلومات لی تھی کہ وہ عورت کہاں پر رہتی ہے، جا کہ پہلے اس نے سلطان کو حیرت سے دیکھا تھا اور اس کے بعد خاموشی سے آگے بڑھ گئے تھے۔ کئی لوگوں نے تو سلطان کو یہ کہہ کر جھڑک دیا تھا، کیا ہو گیا بھائی، اچھے خاصے نظر آتے ہو، تو پھر اس عورت کے پاس جانے کا کیا مقصد؟ جبکہ سلطان ان کو یہ نہیں بتا پائے تھے کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تھک ہار کر وہ ایک سبزی والے کے پاس گئے جو خاموشی سے اپنا کام کرنے میں مگن تھا۔ سلطان نے اس آدمی سے بہت ہی نرم لہجے میں سلام لیا اور شائستہ لہجے میں بولے، بھائی صاحب، آپ کیا ہمیں اس عورت کا پتہ بتا سکتے ہیں جہاں پر مستقبل کا پتہ معلوم ہوتا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ وہ سبزی والا ایک بار چونکا تھا، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ عورت سے یہیں کیا؟ اس کا انداز نہ ہی مذاق اڑانے والا تھا نہ ہی توہین آمیز تھا۔ وہ بالکل سادہ لہجے میں بولا تھا۔ جبکہ سلطان نے بھی
بنا برا منائے اس کے سوال کا جواب دیا تھا، نہیں بھائی، ہم عورت تو نہیں ہیں لیکن ہماری عورت ان خاتون کے پاس آنا چاہتی ہے، بس ہم اپنے طور پر یہاں جانچ پڑتال کے لیے آئے ہیں کہ یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے۔ جبکہ اس آدمی نے سلطان کو ایک نظر دیکھا تھا، اس سادہ لہجے میں محض اتنا ہی بولا تھا، ہمارے اسلام میں اس چیز کو گناہ قرار دیا گیا ہے، خیر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بڑی مسجد کے کونے والے گھر میں چلے جائیں، وہیں اس کا حجرا ہے۔ جبکہ سلطان ایک پل کے لیے دل میں خوش ہوئے تھے۔ ابھی تک کچھ سمجھدار لوگ بھی ان کی رعایا میں موجود تھے جو اسلام کے ہر احکام کی پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے اس سبزی والے کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ مصر کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد تھی۔ سلطان ہمیشہ مصر آنے کے بعد یہیں پر اپنی نمازیں وغیرہ ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سیدھا اس گھر کی جانب اپنا گھوڑا موڑ لیا، دور ہی انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا اور اس وقت کجنا سے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، انہیں بنا اجازت اندر جانا معیوب لگ رہا تھا، لیکن جیسے انہیں اندر سے خواتین کی آواز آنے لگی اور ساتھ میں کچھ مردوں کی بھی، تو ان کی ہمت بڑھ گئی اور وہ اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دروازے کے پاس ہی جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یقیناً سب لوگ اندر ہی موجود تھے۔ وہ بہت بڑا نہیں تھا، ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ سلطان اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک طرف کو تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات موجود تھے۔ سلطان خاموشی سے مرد حضرات والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن ان کی نگاہیں عورتوں کی مجلس پر تھیں۔ وہاں پر موجود ایک عورت سربراہ بنی ہوئی تھی اور مکمل پردے میں عورتوں کو دین کی تعلیم دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بزرگ بھی مردوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ ہمارا اسلام کیا کیا سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سلطان کو وہاں کا ماحول بہت مناسب لگ رہا تھا۔ جس طرح سے وزیر نے ان کے سامنے تمام باتیں رکھی تھیں اور اس کے علاوہ جو افواہیں ان تک پہنچی تھیں، ایسا تو کوئی بھی منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا ہی نہیں۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھے رہے، ہر ایک چیز کا جائزہ لیتے رہے۔ تمام چیزوں کو انہوں نے بغور دیکھا، لیکن ان کی نگاہوں میں تمام حالات بہتر تھے۔ جیسے ہی اس مجلس کا اختتام ہوا تو سب مسلمان بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور سب اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ سلطان نے ایک بار پھر پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا بھی نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل آئے تھے اور سیدھا مصر کی مسجد میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد مصر میں موجود وہ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ رات کو وہ دیر سے یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ وہ معزز بزرگ سے بھی ملنا چاہتے تھے جو ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی سلطان خود کو بہت سکون محسوس کرتے تھے۔ تھوڑی دیر انہوں نے اپنے حجرے میں ہی وقت گزارا تھا اور اس کے بعد ان کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے گھر کے قریب پہنچتے ہی انہیں پرسکون ہوا کا جھونکا لگا تھا۔ وہاں آتی ہوئی وہ خوبصورت خوشبو جب سلطان کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ خود کو معتبر محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو ان کا ایک شاگرد دروازے پر آیا تھا۔ سلطان نرم لہجے میں بولے، کیا ہم استاد صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ وہ شاگرد ان کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر اندر چلا گیا اور اچانک ہی دو شاگرد فوراً دروازے پر آئے اور سلطان کو اندر آنے کی دعوت دی تھی اور ساتھ میں مدد بھی کی تھی کہ وہ نیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں۔ جبکہ سلطان حیران تھے کہ ان کو کیسے پتا کہ میں کون ہوں۔ ان کو فوراً ہی معزز بزرگ کے پاس لایا گیا جو ان کے استقبال میں پہلے ہی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے تھے، جبکہ سلطان فوراً ہی ان کے سینے سے لگ گئے تھے اور ان کے پاس آتے ہی وہ معطر کر دینے والی خوشبو سلطان کو بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ انہیں اپنا جسم بھی بہت پاک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پاک ہستی ہی تو تھے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا، برائی سے دور رہنا، لوگوں کی خدمت کرنا اپنا مقصد حیات سمجھتے تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے بہت قریبی بندے تھے۔ انہوں نے فوراً سلطان کو خوش آمدید کہا تھا اور اپنے کمرے میں لے گئے تھے، جبکہ سلطان حیران ہوئے بغیر رہ نہیں پائے کہ آپ نے ہمیں کیسے پہچانا، جبکہ میں نے اس لڑکے سے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا تھا اور ہم اپنا بیس بھی بدل چکے ہیں۔
جبکہ وہ مجھے بزرگ سلطان کی بات سے مسکرائے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جس وقت آپ مصر میں داخل ہوئے تھے ہمیں تب ہی معلوم ہو گیا تھا، اور جب آپ ہمارے گھر کی طرف آئے تو آپ کی خوشبو سے ہم پہچان گئے تھے کہ ہمارے دروازے پر سلطنت کے بادشاہ سلطان آئے۔ کچھ دیر سلطان اور اس بزرگ کی بات ہونے کے بعد سلطان خاموشی سے اٹھے اور ایک طویل مسافت کے بعد اپنے محل پہنچے تھے، جبکہ وزیر جو سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا وہ سلطان کو داخلی دروازے سے اندر آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب پہنچا تھا اور وہ گھوڑے سے اترنے میں مدد دی تھی، جبکہ سلطان وزیر کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ سلطان غسل کرنا چاہتے تھے لیکن وزیر کو حجرے میں موجود دیکھا انہوں نے اپنا ارادہ ترک کیا تھا اور حجرے میں موجود اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ وزیر ان کو دیکھ حیرت کا اظہار کرنے لگا کہ سلطان معظم، آپ اتنی جلدی مصر سے کیسے آ گئے؟ آپ تو اس عورت کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس کو سبق سکھانے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کی واپسی ہمیں کافی حیران کر رہی ہے۔ وزیر کی بات سن کر سلطان نے وہاں تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا، جبکہ وزیر ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہیں سلطان معظم ان لوگوں کو آپ کی آمد کا علم تو نہیں ہو گیا، جبکہ سلطان مسکرائے تھے اور کہنے لگے، ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ ہم جس لباس میں موجود تھے کوئی بھی ہمیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ خیر اللہ سے دعا کرے کہ جو بھی افواہیں پھیل رہی ہیں وہ جلدی ختم ہو جائے ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ وہ یہ بول کر غسل کرنے کے لیے چلے گئے، جبکہ وزیر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن اپنے معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، دربار پوری شان سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری سے حل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک عورت دربار میں داخل ہوئی، اس کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ آنسوں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، پاؤں مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ سلطان اس عورت کو دیکھتے ہی بولے، اے خاتون، کیا ہوا؟ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آ گیا جو تم اس حالت میں دربار آئی ہو؟ بتاؤ، سب خیر تو ہے؟ ان کا لہجہ کافی اپنائیت بھرا تھا، جبکہ عورت سلطان کو نام آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، بہت پریشان ہو کر آپ کے در پر آئی ہوں۔ میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میرا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی رزق روٹی ختم کروا دوں، لیکن سلطان معظم، ہم میں پریشان ہو گئی ہیں۔ مصر میں موجود وہ خاتون ہماری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، بہت مشکل سے میں نے ان چاروں کا رشتہ لگوایا تھا اور خاندان بھی بہت اچھے تھے، لیکن میری پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ جیسے میری بیٹیوں کے سسرال والوں کو یہ معلوم ہوا کہ مصر میں ایک عورت ہے جو لڑکیوں کی جسم سونگ کر ان کے مستقبل کا بتا دیتی ہے، تو اس کی ساس ہمارے گھر پر آ گئی۔ پہلے بڑی بیٹی کو لے گئے تو اس عورت نے یہی بتایا کہ مستقبل میں یہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت کچھ غلط کرے گی۔ تمہارا بیٹا اگر اس سے شادی کرے گا تو ان لوگوں نے فوراً ہی ہم سے رشتہ توڑ دیا اور ساتھ میں میری بیٹی کو بہت برا بھلا کہا۔ بڑی بیٹی کی منگنی کو کافی سال ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کو ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی نے ان کے آگے ہاتھ تک جوڑے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ ظالم بنے میری بیٹی کو دھتکار کر چلے گئے۔ دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس عورت نے بولا کہ اگر یہ تمہارے بیٹے سے شادی کرتی ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور ان لوگوں نے ہم سے رشتہ ختم کر دیا۔ تیسری کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے کہا کہ اگر اس سے رشتہ ہوتا ہے تمہارا پورا خاندان اجڑ جائے گا، اور جب چوتھی کی باری آئی تو غضب ہو گیا، کہنے لگی کہ اگر تمہاری اس لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو ساس سسر مر جائیں گے، اور ساتھ میں حیرت انگیز طور پر اس نے ایک بہت بڑی بات کی کہ یہ لڑکی اپنا کنوارا پن ذیل کر چکی ہے، لہذا اس سے شادی کر کے تم اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا کر دو گے۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس عورت نے میری 4 بیٹیوں کے رشتے ختم کروا دیے۔ میری اور بھی سہیلیاں ہیں، ان کی بیٹوں کے ساتھ بھی یہی سب ہوا ہے۔ سلطان معظم، ہم تنگ آ گئے، آخر ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمیں نجات مل جائے؟ اگر ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہیں کریں گے تو وہ بھی ہماری بیٹیوں کو اس عورت کے پاس لے کر جائیں گے، اور وہ عورت میری بیٹیوں کو جسم سونگ کر پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دے گی۔ اس طرح تو میری بیٹیوں کی شادی ہو ہی نہیں پائے گی۔ جبکہ سلطان یہ سن کر
حیران ہو گئے تھے۔ ان کے ماتھے پر شکن پڑ چکی تھی۔ برابر میں کھڑا وزیر بھی کبھی سلطان کو حیران ہو کر دیکھتا تو کبھی اس عورت کو۔ سلطان کا کہنا تھا کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ عورت تو دین کی تعلیمات دے رہی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا۔ جبکہ سلطان نے اپنا غصہ اور خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، کیونکہ دربار میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان مصر گئے تھے اور اس عورت سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے اس عورت کو دلاسا دیا اور وہاں سے اسے واپس گھر بھیج دیا، جبکہ وہ خود اب بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں بہت کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا دماغ اب 100 کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ موزے بزرگ کی وہ بات ان کے دماغ پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی کہ کبھی کبھی دیکھا ہوا سچ نہیں ہوتا، یعنی جو انہوں نے دیکھا تھا حقیقت پر مبنی تھا ہی نہیں، بلکہ انہیں کچھ اور دکھایا گیا تھا۔ یعنی وہ وہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے یہاں سے مخبری کر دی تھی کہ سلطان مصر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً دربار کا اختتام کیا تھا اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے وزیر کو بلایا اور یہاں کے حالات سنبھالنے کا بول کر وہ خاموشی سے محل سے روانہ ہو گئے۔ اس بار انہوں نے اپنا کوئی لباس وغیرہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ محل میں یہی بات پھیلائی تھی کہ سلطان شکار پر جا رہے ہیں، جبکہ آدھے راستے میں ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا اور اس بار انہوں نے اس عورت کا بھید لیا تھا اور وہ فوراً ہی مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مصر کی حدود میں داخلہ لیا تو وہاں پر انہیں اپنا گھوڑا ایک دکان کے ساتھ باندھ دیا اور پیدل ہی اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہیں بھی ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ سیدھا اس عورت کے پاس جانا چاہتے تھے۔ سلطان جیسے ہی اس عورت کے دروازے کے پاس پہنچے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پہلے جو گھر کھلا ہوا تھا وہ بند تھا، باہر بہت سی عورتوں کا جھرمٹ موجود تھا۔ سلطان خاموشی سے اس عورت کے پاس پہنچے اور اپنی آواز کو تبدیل کر کے اسے مخاطب کیا، بہن اندر بیٹھی ہوئی خاتون جا چکی ہے؟ جبکہ وہ عورت فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں، اگر آپ کو جاننا ہے دروازہ کھولا ہے، ہم لوگ تو اپنا کام کروا چکے ہیں، بس ہماری بچیاں اندر ہیں، ان کے آنے کا انتظار ہے۔ جبکہ سلطان فوراً ہی اندر داخل ہو گئے تھے اور اندر کا نظام تو پوری طرح تبدیل تھا۔ اس کو دیکھ کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اندر کسی بھی مجلس کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سی کمواریاں لڑکیاں سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ سلطان کو دیکھتے ہی وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور فوراً غصے سے بولی، کیا تمہیں معلوم نہیں کسی بھی اجنبی کا بغیر بتائے آنا منع ہے؟ جبکہ سلطان اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، مجھے اپنا مستقبل معلوم کروانا ہے، اس لیے میں آئی ہوں کہ آپ میری مدد کر سکتی ہیں۔ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس عورت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ فوری سلطان کے قریب آئی اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی، جبکہ سلطان خاموشی سے اس عورت کے پیچھے پیچھے جانے لگے تھے۔ ان کے بیس کے نیچے ہی تلوار موجود تھی جس پر ان کی پکڑ سخت تھی۔ اس عورت نے کمرے میں آتے ہی سلطان کے جسم کو سونگھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے وہ ان کے جسم کو سونگھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں بڑی ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ سلطان کے چہرے کے پاس پہنچی، اسی پر سلطان نے اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دی تھی۔ وہ عورت خوف سے فوراً ہی لرز کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنے چہرے پر موجود اس نقاب کو ہٹایا تھا اور اس عورت کو زمین پر بٹھا دیا تھا۔ وہ عورت تھر تھر کانپ کر سلطان کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ سلطان اس کو سونگھنے کے انداز سے سمجھ گئے تھے کہ یہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن لوگوں سے جھوٹ کہنے کی اب انہیں اصل حقیقت معلوم کرنا تھی۔ وہ فوراً ہی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، معاف کر دے سلطان معظم، معاف کر دے، میں اب دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی۔ اس کا انداز بہت ہی ڈرا ہوا تھا۔ اگر وہ مستقبل کا پتہ بتاتی تو اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ سلطان اس کو اس کے کمرے میں ہی لے گئے تھے جہاں پر اور عورتیں بھی موجود تھیں، جبکہ اس عورت کی ایسی حالت دیکھ تمام لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھیں اور ایک کونے میں لگ گئیں۔ بہت سی عورتوں نے سلطان کو پہچان لیا تھا، جبکہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ شور کی آواز سے باہر موجود خواتین بھی اندر آ گئی تھیں
اور جیسے سلطان نے مزید دباؤ اس عورت کی گردن پر بڑھایا تھا تو اس کو بولنے کا حکم دیا، وہ فر فر بولی تھی کہ میں کوئی مستقبل کا پتہ نہیں جانتی، میری زندگی میں جو ہوا تھا میں اس کا بدلہ پوری رعایا کی عورتوں سے لیتی ہوں۔ میری جہاں شادی پکی ہوئی تھی، میری ساس نے مجھے دھکے دیتے ہوئے بولا تھا کہ تم تو بانجھ ہو، تمہارے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور ان کی اس بات نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ارے یہ لڑکی تمہیں پتہ ہے کہ بانجھ ہے۔ اس دن کے بعد سے ہی میں نے قسم کھائی کہ میں کسی بھی لڑکی کو اب آباد نہیں ہونے دوں گی، اور میں نے پھر یہ کام شروع کیا تھا کہ میں عورتوں کے جسم سونگھ کر ان کے مستقبل کا پتہ بتاتی ہوں، جبکہ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کی گردن اڑا دیں، لیکن انہوں نے خود پر قابو پایا اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اور جب ہم یہاں چلے پہلے آئے تھے تو تمہیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا نا؟ ان کا انداز سوالیہ تھا، جبکہ عورت فوراً بولی، جی سلطان معظم، اس سبزی والے نے مجھ تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ ایک آدمی نے آپ کے حجرے کا پتہ معلوم کر رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی تمام حالات بدل دیے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہی آپ کا تھا کہ آپ کہیں میری جانچ پڑتال کرنے کے لیے نہ آ جائیں، لیکن اس بار میں دھوکہ کھا گئی۔ وہ عورت دکھ سے بولی تھی، جبکہ سلطان نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اس کی حقیقت جیسی ان عورتوں کو معلوم ہوئی تو سب اسے مار دینے کی درخواست سے کرنے لگی تھی۔ نہ جانے اس بدبخت عورت نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا تھا، جبکہ سلطان نے اس عورت کو ایک آخری موقع دیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی بھی ایک عورت نے ہی خراب کی تھی، جبکہ سلطان وہاں کا تمام معاملہ حل کر کے اور پوری رعایا میں یہ بات پھیلا کر واپس اپنے محل لائے تھے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس کو کوئی مستقبل کا پتہ معلوم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جبکہ سب نے ان رشتوں کو واپس جوڑا تھا جو اس عورت کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ سلطان ایک بار پھر معزز بزرگ کے در پر گئے تھے اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آدھی ادھوری ہی سے ہی آپ نے سچ بتا دیا تھا کہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔